بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سریام کا خصوصی پروگرام اور میں ہوں اقرار الحسن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج مظلوم کربلا کا غم منایا جا رہا ہے، دنیا بھر میں احتجاج بھی جاری ہے، سوگ بھی منایا جا رہا ہے، اور ظاہر آج کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنا پڑے، اپنے حق کے لیے، سچ کے لیے جان سے بھی جانا پڑے، اپنا خانوادہ بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا۔ اور آج ہی کے دن ایک مظلوم بچی اس وقت لاہور کے جناح اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ میں خود بھی اس بچی سے ملا ہوں، اس بچی کو دیکھا ہے آئی سی یو میں۔ اب بھی اسے آپ کی اور میری ہم سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ جتنا بےہمانہ تشدد اس معصومہ پر کیا گیا، اس مظلوم بچی کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا رہا، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، آج وہ واقعتاً موت کی دہلیز پر کھڑی ہے، اور ہم سب کی دعا ہے پروردگار دو عالم اس بچی کو صحت کاملہ عطا کرے۔ آپ سب جانتے ہیں میں بات کر رہا ہوں 14 سالہ رضوانہ کی، جو کہ ایک سول جج کی اہلیہ کے تشدد کا شکار ہوئی۔ وہ ایک سول جج کے ہاں گھریلو ملازمہ تھی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں، حالیہ تاریخ میں پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کسی مظلوم بچی پر، کسی معصوم بچی پر تشدد کیا گیا ہو ایک جج کے گھر میں، ایک جج کی اہلیہ کی جانب سے۔ آپ سب جانتے ہیں طیبہ تشدد کیس میں بھی ایک جج صاحب اور ان کی اہلیہ ملوث پائے گئے تھے۔ اس کا اختتام کیا ہوا، قانونی طور پر کیا ان لوگوں کو سزا ہوئی یا نہیں، یہ پروگرام کے آخر میں تفصیلاً میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن اس وقت سول جج صاحب کی اہلیہ سومیہ عاصم کی جانب سے اس بچی پر بےہمانہ تشدد کیا گیا۔ اس کے والدین کا یہ الزام ہے، اور تشدد کی نوعیت یہ ہے کہ شاید اسے بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ کچھ باتیں بتائی جا سکتی ہیں، کچھ باتیں شاید الفاظ میں بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس بچی کے سر پر جو زخم تھے، درندگی کا، فرعونیت کا، رعونت کا اور بے حسی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان زخموں کا علاج تک نہیں کروایا گیا، نہ کرنے دیا گیا، یہاں تک کہ ان زخموں میں کیڑے پڑ چکے تھے ڈاکٹرز کے مطابق۔ بچی کے بازو جو ٹوٹ چکے ہیں، ان بازوؤں کے آپریشن کرنے میں سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ اس بچی کا بلڈ پریشر بہت لو تھا، آپریٹ نہیں کیا جا رہا تھا، آپریٹ نہیں کیا جا سک رہا تھا، اس لیے کہ اس کو خوراک کی کمی کا سامنا تھا، اسے نفسیاتی مسائل کی کمی کا سامنا تھا۔ بچی سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، بلڈ پریشر اس حد تک لو تھا کہ اس کے ٹریٹمنٹ میں بھی ڈاکٹرز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے وحشی جانوروں کے ہاں یہ بچی کام کر رہی تھی، اور اب یہ بچی اس وقت بھی زندگی اور موت کے درمیان ہچکولے کھا رہی ہے۔ لیکن کیا اس ملک کا قانون ایسے وحشت پرستوں، ایسے ان کو بھی دہشت گرد کہا جانا چاہیے، کیا ان افراد کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، کر رہا ہے؟ فی الحال اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ یہ بےہمانہ تشدد کرنے والی خاتون سومیہ عاصم کو لاہور کی ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس فاروق حیدر کی عدالت نے گرفتاری سے پہلے ہی ضمانت دے دی ہے کہ وہ آزاد گھوم سکتی ہیں، وہ جہاں جی چاہے جا سکتی ہیں۔ وہ بچی موت کے منہ میں جا رہی ہے، لیکن انہیں ہر جگہ جانے کی اجازت ہے، اور ان کی گرفتاری 1 اگست تک نہیں ہو سکتی لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق۔ مجموعی طور پر نظام انصاف پر بھی بات کریں گے، اس بچی کی صحت کے حوالے سے بھی تازہ ترین تفصیلات جانیں گے، اس بچی کے والدین سے بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، کوشش کریں گے اپنے حصے کی آواز اپنے اس پروگرام کی حد تک، اور انشاءاللہ عملی طور پر بھی جہاں جہاں ممکن ہوا اس معصوم اور مظلوم بچی کے ساتھ کھڑے ہوں گے آج کے دن کے صدقے اور آج کے دن کے درس کے صدقے۔ ہمارے جو مہمان ہیں ان کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ سارم برنی موجود ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سماجی رہنما ہیں، اور سریام ٹیم کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت ساری بچیوں کو تشدد سے نجات دلائی، اور بہت ساری بچیوں کو ہم نے ریکور کیا، ان کو بازیاب کروایا الحمدللہ۔ سارم بھائی کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، جتنے بھی پروگرام بچیوں کو تشدد سے بازیاب کروانے کے حوالے سے ٹیم سریام نے کیے۔ ہمارے ساتھ وسیم رضا نقوی ایڈوکیٹ صاحب موجود ہوں گے۔ ہم ذرا قانونی پہلو بھی کہ گھریلو ملازمہ آپ سب کے لیے آج ہم کوشش کریں گے کہ ایجوکیٹ بھی کیا جا سکے کہ کس عمر کی بچی کو گھریلو ملازمہ رکھا جا سکتا ہے، اور تشدد کرنے کی صورت میں آپ کو قانونی طور پر کس طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ربیہ فاروقی صاحبہ ماہر نفسیات ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کریں گے۔ یہ بچی کیا ساری زندگی نفسیاتی طور پر اب ایک نارمل زندگی گزار پائے گی جس ٹراما سے یہ گزری ہے؟ پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بچی کی اس وقت تازہ ترین حالت کیا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 روز سے سوشل میڈیا پر رضوانہ کی موت کی خبریں
گردش کر رہی ہیں. لاہور سے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی چیئرپرسن محترمہ سارہ احمد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, ذرا ان سے بھی بات کریں گے, اور اس کے علاوہ بچی کے والد سے, ان کی دادی سے اور ان کی خالہ سے بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. تو ذرا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے ہمیں ذرا یہ بتائیے گا, ایک تو ظاہر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, کہ بچی کو کس حالت میں لایا گیا تھا یہاں لاہور کے جنرل اسپتال میں, کس نوعیت کا تشدد ہوا ہے بچی کے اوپر, اگر اس بارے میں کچھ تفصیلات آپ بتا سکیں تو. بہت شکریہ اقرار. یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور یہ تسلسل ہے ان واقعات کی. اس کے بعد بھی ایک ہوا ہماری کلی کے ساتھ, جو کلی پھول بننے سے بہت پہلے ہی اس کو مسل دیا گیا. تو یہ بچی بیسیکلی جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا گیا سرگودا سے, جہاں کی یہ رہائشی ہیں, تو وہاں پہ اس کا MLC میڈیکل لیگل کیس ہوا, اور پتہ لگا کہ وہ بہت سیریسلی بیمار ہے. تو پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو فوری طور پہ شفٹ کیا جائے. تو اس کو ہمارے لاہور جنرل ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا, اور وہ اس لیے کہ مجھے اس وقت بتایا گیا تھا کہ اس کے سر پہ کافی چوٹیں آئی ہوئی ہیں. تو پھر جب یہ آ گئی تو پھر میں نے اس کو وزٹ کیا, تو اس کے جسم پہ بہت زیادہ تشدد کے نشانات ہیں. میرا خیال ہے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں تشدد نہ کیا گیا ہو, اور بہت زیادہ اس طرح جیسے درندگی ہوئی ہے اس کے ساتھ واقعہ. اور اس کو سر سے لے کے پاؤں تک دونوں بازو اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں, فریکچرز ہیں, اور بڑے پرانے فریکچرز ہیں, کم از کم 3 سے 4 ماہ پہلے. اس کا نیزل بون کا فریکچر ہے, اس کے دانت فریکچر ہیں, دانت بھی ٹوٹے ہوئے ہیں, اس کی آنکھوں میں بھی زخم ہے, اس کے جسم کے مختلف حصوں پہ بہت چھری کے بھی زخم ہیں, سر کے اوپر کوئی چیز ماری گئی ہے, اس کو بار بار ماری گئی ہے, اور سر پہ کٹنے کے بھی زخم ہے, شاپ یعنی کہ چھری کے بھی زخم ہے. یہ یا تو وہ بیوی میرا خیال ہے ذہنی مریض ہیں, یا بہت زیادہ وہ درندہ سے انسان ہیں, کیونکہ مجھے اس کے کوئی موٹو مجھے سمجھ نہیں لگی. اور اس میں میں ماں باپ کو بھی رسپانسبل ٹھہراؤں گا کہ اپنی بیٹیاں جو کلیوں کی طرح ہوتی ہے, جو ہمارا فیوچر ہے, جو اس ملک کا فیوچر ہے, ہمارے معاشرے کا آگے اگر ہم نے کچھ دیکھ رہے ہیں کہ امیدیں تو انہی سے وابستہ ہیں. تو ان کو ہم اس طرح لوگوں کے گھروں میں ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی کریں, جس طرح مرضی کریں, اور 6 ماہ ان کا پتہ ہی نہیں کرتے, کیونکہ یہ کوئی نئے تو نہیں تھے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ ظاہر اس وقت جیسا میں نے پروگرام کے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ پچھلے 2 روز سے, پچھلے 24-48 گھنٹے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بچی شاید اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے. یہ بتائیے بچی کی حالت اس وقت کیسی ہے, کیا اب بھی دعاؤں کی ضرورت ہے؟ ہم درخواست کریں قوم سے کہ مستقل اور مسلسل دعا کریں اس بچی کی صحت کے لیے. دیکھیں, بچی جو ہے وہ اس وقت بہتر ہے. ہم نے اس کو ICU میں رکھا ہوا ہے, اور اس میں خون کی بھی شدید کمی تھی, پلیٹلیٹس کی بہت کمی تھی, اور انفیکشن کی وجہ سے اس کی جو بون میرو, جو گودا جہاں سے بلڈ بنتا ہے, وہ بھی بہت بری طرح سپریسڈ ہے. اس کی بون میرو بایوپسی بھی کی, سب کچھ کیا جو ہم کر سکتے تھے, CT اسکینز بھی کیے. اور بچی بہت پیاری بچی, اور سب بچی پیاری ہوتی ہیں, بہت اچھا رسپانس دیتی ہے. جب اس کو میں نے کہا اب آپ پڑھو گی تو ہم اس کو پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ, کیونکہ اگر اس کے ماں باپ ماں باپ نہیں بن سکے تو ہمارا فرض ہے, کم از کم میرا فرض ہے. نوٹس میں آ گیا کیونکہ میرے پاس بیت المال اور سوشل ویلفیئر بھی ہے, تو ہمارے اپنے سکولز بھی ہیں, اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی بہت اچھے ہیں, چاہے وہ چمن کی صورت میں ہیں اور بھی بے انتہا ہیں. ہم اس میں اس کو انشاءاللہ اس قابل بنائیں گے کہ ہم پاکستان کو اور اس کے ماں باپ کو اس پہ فخر ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. بس کچھ وقت کی اور تھوڑی سی زحمت, 1-2 سوالات اور ہیں وہ آپ سے گزارش کریں گے. ذرا سارم برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. سارم بھائی, اس طرح کا بےحمانہ تشدد سارم بھائی آپ نے آج سے پہلے دیکھا یا سنا؟ ایسی کوئی خبر اس سے پہلے آپ کو ملی؟ میرے نزدیک تو یہ میرا جو کریئر ہے 10 سال کا سریام کا, اس میں اپنی نوعیت کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اقرار بھائی, آپ تو جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں, ہم دونوں نے مل کے کتنے ایسے کیسز کیے, دیکھے, اور درندگی تو ہر قسم کی آپ نے دیکھی ہے. لیکن ادھر جو ایشو ہے, کسی ایک جاہل شخص, ان پڑھ یا کسی غریب آبادی کے اندر ایسے واقعات ہونا ایک الگ نوعیت ہے.
یہ ایک جج کے گھر میں جج کی وائف کا یہ سب کچھ کیا ہوا، یہ ایک تکلیف دہ جو ہے نا بات ہے کہ جدھر انصاف لینے جاتے ہیں اگر ان کے گھروں تک بھی یہ چیزیں ہو جائیں تو پھر انصاف کون دے گا، امید کہاں سے ملے گی، کون آگے بڑھے گا؟ تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہوئی ہے. اور اس قدر تشدد، ٹھیک ہے میں دیکھا بھی ہے، مانتا بھی ہوں، میرے علم میں بھی ایسی چیزیں، چوریاں کرتے ہیں نوکر، اکثر بچے بھی چوریاں کرتے ہیں، لیکن اس کا انداز یہ نہیں ہوتا. اگر یہی انداز ہوتا ہے تو ہم پولیس کے خلاف کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ اور وہ ججز کیوں نہیں آواز اٹھا رہے جو پولیس کو جو ان چیزوں کی سزا دیتے ہیں کہ آپ نے مارا کیسے؟ آج ان خاتون سے بھی پوچھا جائے کہ آپ نے مارا کیسے. ہوتا یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو خاتون ہے، جج کی بیوی جو ہے نا، وہ جج بیچارہ تو اپنی عزت بچاتا ہوگا، لیکن جو جج کی بیوی ہے نا وہ تو اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا جج سمجھتی ہوں گی. یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. ہماری جو خواتین ہیں وہ میاں کی کسی پوسٹ کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، اور میاں اکثر لا علم بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر سارے خاندان کو، سارے گھر کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ. بس ایک بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع پر بات چیت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. رضوانہ تشدد کیس کے حوالے سے ہم بات کریں. آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت رضوانہ لاہور کے جنرل اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، آپ سب پلیز اس کے لیے دعا ضرور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد صحت عطا کرے. گھریلو ملازمہ کے حوالے سے ملک کا قانون کیا کہتا ہے، تو ذرا ہم نے زحمت دی ہے وسیم رضا نقوی ایڈوکیٹ صاحب کو، ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں. وسیم صاحب ذرا یہ فرما دیجئے گا جو دیکھنے والے ہیں، تاکہ ہم سیکھ بھی سکیں، ہم جان بھی سکیں کہ کتنی عمر کی بچی کو گھر میں ملازمہ رکھا جا سکتا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق. یعنی کتنی عمر کی لڑکی ہو تو اسے گھر میں یا کہیں پہ بھی کام کے لیے ملازم رکھا جا سکتا ہے. یہ ذرا قانون اگر آپ واضح کر دیں تو میرا خیال ہے بڑی مدد مل جائے گی، لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں اس عمر کی بچی کو ہمیں گھر میں ملازم نہیں رکھنا، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ قانوناً جرم ہے. ذرا یہ فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا آرٹیکل 11 ہے، وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ 14 سال سے کم عمر بچوں کو سے ملازمت نہیں کروائی جائے گی. یہ آرٹیکل 11 ہے کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے آرٹیکل 20 تک جو ہیں وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یعنی وہ رائٹس جن کی ضامن خود اسٹیٹ ہے. مینس اگر میں سمپل الفاظ میں کہنا چاہوں کہ وہ 14 سال سے کم عمر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پاکستان میں 14 سال عمر ہے. اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں کہ یونائٹڈ نیشن اس حوالے سے کیا کہتی تو وہ اس ایج کی جو عمر ہے ملازمت کی وہ 18 سال کو انشور کرتی ہے. اچھا پھر یہ فرما دیجیے کہ کم عمر اگر ملازمہ رکھتے ہیں، جو قانون کی جو قید ہے اس سے کم عمر کی ملازمہ گھر میں رکھی جاتی ہے اگر، تو اس صورت میں پھر قانون کیسے حرکت میں آئے گا، کیا سزا کیا ہے اس کی، یہ بھی بتائیے. بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں شاید بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں ان قوانین کے بارے میں. یہ بھی ذرا اگر وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں جو آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ کون سا قانون موجود ہے اس حوالے سے پاکستان میں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سے قوانین موجود ہیں اس حوالے سے، لیکن اگر ہم سزا کے تعین کی بات کریں تو پاکستان پینل کوڈ جو تعزیرات پاکستان ہے اس کا سیکشن 328A ہے، وہ اس چیز کو بہت انشور کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کم عمر بچے سے ملازمت کروائے گا یا اس پہ ظلم کرے گا، جیسا کہ جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں رضوانہ والے کی، تو اس کی سزا کیا ہوگی. اس کی سزا ہے کہ منیمم 1 سال کی قید کی سزا ہوگی یا منیمم 25,000 روپے جرمانہ، منیمم 25,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا، یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں، جرمانہ بھی دیا جا سکتا ہے اور 1 سال قید بھی دی جا سکتی ہے. وسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یعنی ملازم یا ملازمہ جو کم عمر ملازمہ ہیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو ملازمت پر رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، ان پر اس طرح کا تشدد ہوتا ہے جیسے ہم رضوانہ کیس میں دیکھتے ہیں، تو یہ بات تشدد کیس تھا. اس کے علاوہ ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اس کی کیا سزا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق. اور یہ بھی بتائیے گا کہ رضوانہ کے کیس میں آپ کیا قانونی کارروائی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یا کیا ممکنہ طور پر سزا ہو سکتی ہے اس کیس میں. دیکھیں اگر اس کیس کے حوالے سے بات کروں تو اب کیونکہ یہ کورٹ میٹر ہے اور اس پہ بات کرنا کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا ہونی چاہیے، وہ تو مناسب نہیں ہوگا. لیکن اگر میں بات کروں کہ پاکستان اس حوالے سے ٹاپ 10 کنٹریز میں شامل ہے جہاں پہ
چائلڈ لیبر کے سے کام لیا جاتا ہے, اور جو ہماری آبادی ہے وہ تقریباً 2 کروڑ بچوں سے کام مزدوری کروانے کے لگ بھگ ہے. اور اگر اس حوالے سے بات کروں تو 1996 سے اب تک سروے نہیں کیا گیا. وہ جو سروے 1996 میں کیا گیا تھا وہ بھی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی, لیبر آرگنائزیشن, جس کے تھرو یہ کیا گیا تھا. اس کے بعد سے بچوں کا ڈیٹا بھی کلیکٹ نہیں کیا گیا کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ کرتے ہیں, بچے مزدوری کرتے ہیں یا اس کا شکار ہیں. تو اگر میں بات کروں تو پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بہت کم ہے, اور ہمارے ہاں جو سزائیں بھی ہوئی ہیں وہ فائن کی حد تک ہوئی ہیں, یا آپس میں صلح صفائی کر کے معاملات کو حل کر لیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ وسیم رضا نقوی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, آپ کا شکریہ. ہم چاہتے تھے ذرا ایک قانونی نقطہ آ جائے اور تاکہ ٹریننگ بھی ہو لوگوں کی, ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی کہ کتنی عمر کی بچی کو یا بچے کو ہم گھر میں ملازم رکھ سکتے ہیں. یہ آپ سب نے جان لیا. ذرا رضوانہ کے والد سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہ میں نے دسنا ذرا کہ معافی چاہتا ہوں, ذرا وہ شاید اردو غالباً نہیں سمجھ پاتے, کہ کی واقعہ ہوا ہے رضوانہ دے نال, ذرا یہ کوئی تفصیل سانو دسو گے مہربانی کر کے. وہ جی سر جی ماریا کٹیا اس طرح کا 6 مہینے ہو گئے بچی نو کام پہ کلی 6-7 مہینے, تے پہلے مہینے دے 2-3 کالاں آئیاں نے سانو. اس تو بعد جنیاں پھر وہ کالاں جنیاں نا, وہ بھی باجی نے کہا بھی تسی فون نہ کریا کرو, بچی جڑی نا اس طرح ادھر جاتی ہے, وہ پھر جد کرتی ہے گھر جانا ہے. تو اسی کہ ٹھیک ہے, ساڈے کول نمبر سی, وہ نمبر بھی میرے کو کٹیا گیا. پھر باجی کہندی میں آپ کال تانوں کروا داں کراں گی, تے بچی نال گل چھل کروا داں کراں گی. وہ جی پھر اس تو بعد پھر کال ساڈی نہیں گئی. اس تو بعد میرا خیال ہے بچی نو جڑا نا انہوں نے شدت کرنا شروع کر دیتا, مارنا کٹنا. اس تو علاوہ آخری دیہڑے تک بچی نو مارتے رہن. اچھا مینوں اندازہ ہے, ظاہر ہے ہر باری جدوں تسی گل کردے ہو تانوں تسی ایک تکلیف تو گزردے ہو, بار بار سوال پوچھنا بھی, لیکن صرف دیکھن والے واسطے جی تسی سانوں دس سکو کہ کس طرح کا تشدد بچی تے کیتا گیا جنہ دے گھر کام کر رہی سی, تسی کچھ تفصیل سانوں جی دس سکو تے. ہاں جی, وہ کام شام گھر دا کرواندے سی, صفائیاں کرا, برتن دھوا وغیرہ. وہی وجہ تو بچی نو ڈانٹتی رہندی سی تو اور مارتی رہندی سی, اور مرچا لون والے ڈنڈے مارتی سی بچی کہہ رہی, اور کھرپے اور سالن والی ڈوئیاں, اور جو بھی ہاتھ میں آتی تھی وہ مار دیتی, سر پہ مار دیتی, ٹانگوں میں, اور لتاں دونوں بھن دیاں, لتاں بھن کے پھر بازو بھنے, بازو بھن کے پھر پسلیاں بھنیاں پیٹ دیاں, سر سارا ڈیمیج کر دیا. اور آخری دن تک بچی دے جدو بچی سی لینتی ادو خون سر دے وچوں باغ رہا سی, ادھر بھی انہیں مار کے سانوں دتی. منگ صاحب دسنا کہ اللہ تعالیٰ صحت دے بچی نو, سارے اسی دعا کر رہے ہیں, پوری قوم دعا کر رہی ہے. خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سانوں دھمکیاں بھی دتیاں جا رہی ہیں کہ کیس تو پیچھے ہٹ جاؤ, یا تہاڈے نال کوئی صلح صفائی کی کوشش بھی کی جا رہی, کوئی اس بارے دسو گے سانوں؟ پیچھے جا 2-3 دھمکیاں بھی آئیاں نے. انہوں نے یہ بھی کہا بھی تسی غریب بندے ہیں, تو جج صاحب ایک بندہ کہہ رہا سی بھی تسی انہوں نے کی کر لو گے, تے تسی بچی اتوں کڈ لو ہسپتال چوں, اسی علاج بھی تمہیں کروا دیں پرائیویٹ چ, اور بچی بھی تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی, تو کوئی پیسے بھی تسی لے سکتے ہیں. اسی کہا جی نہیں, اسی نہ پیسے لینے نہ اسی ہسپتال چ بچی کڈنی. تو اسی وزیر اعلیٰ اپیل کردا وا میری بچی آن کے ویکھے اور سانوں انصاف دوایا جائے. بڑی مہربانی, اللہ تعالیٰ بس ساری سارے دی دعا ہے بچی نو جلدی صحت عطا کرے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بچی جو رضوانہ ہے اس کے والد موجود تھے, اس کی خالہ اور اس کی دادی سے بھی بات کریں, لیکن ربیہ فاروقی صاحبہ ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ظاہر ہے جسم کے زخم تو کہتے ہیں شاید بھر جاتے ہیں, لیکن ذہن کے جو گھاؤ ہیں انہیں بھرتے ہوئے عمر لگ جاتی ہے. تو اس بچی کے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے یا ممکنہ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ربیہ فاروقی صاحبہ موجود ہے. تو کیا یہ غرور یا تکبر آپ کے خیال میں کار فرما تھا, یا آپ کے خیال میں عام طور پر گھروں کے اندر کی جو فرسٹریشن ہے, جو لڑائیاں جھگڑے ہیں, وہ ہم عام طور پر اس طرح کے بچیوں پر نکال دیتے ہیں, اس طرح کا کوئی معاملہ ممکنہ طور پر اس طرح کے کیسز میں ہوتا ہے, یا بطور مجموعی ہم بحیثیت معاشرہ بے حس ہو گئے ہیں کہ یعنی جس کو ہم نے ملازم رکھ لیا ہے سمجھے کہ وہ زر خرید غلام یا لانڈی ہے, بس اس کے ساتھ پھر آپ جیسا سلوک کرنا چاہیں آپ ویسا سلوک کر سکتے ہیں. اس پر ذرا روشن ڈالی, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس طرح کے جو بالعموم واقعات ہیں ان کے پیچھے کیا نفسیاتی معاملات کار فرما ہوتے ہیں؟ اچھا اقرار, یہ بہت اچھا ٹاپک ہے جو آپ زیر بحث لائے ہیں, اور یہاں پہ میں یہ جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرہ ہی بے حس ہو گیا ہے, یا پھر ہر وہ شخص جو کہ گھریلو فرسٹریشنز کا شکار ہے وہ ایسا ہی بے ایمانہ تشدد کسی پہ کر سکتا ہے.
یہ کچھ خاص قسم کے پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں جس میں یہ والی بات جو ہے آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی اپنے شوہر کے اعلیٰ عہدے کا غرور، اس کے ساتھ آپ مکس کر لیں ان کی اپنی پرسنالٹی میں ایک ایگریشن، امپلسیوٹی، اور ایک یہ بے خوفی ہونا کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جو خود سے کمزور ہے میں اس پہ اپنی جتنی بھی فرسٹریشنز ہیں، میرا جتنا بھی غصہ ہے اس پہ نکالا جا سکتا ہے کیونکہ مجھے اس کی کوئی جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ فیس نہیں کرنے پڑیں گے. تو جب کانسیکوینسز نہیں فیس کرتے ایسے لوگ تو پھر یہ جو بیہیویئر ہوتا ہے یہ چیز بڑھتی جاتی ہے، اور جو ہے رویے میں جو ہے ایک ایگریشن، ایک غرور، یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. جی لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ آپ اس طرح کے، یعنی کوئی بھی آپ کسی بھی نفسیاتی الجھن یا کسی بھی نفسیاتی مسئلے کے پیچھے چھپ جائیں اور اس طرح کے تشدد کو کوئی جواز فراہم کیا جا سکے. یہ تو ممکن نہیں ہے نا قانونی طور پر، نہ ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں، ایسا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی اثر و رسوخ کہاں تک ہے، اور اگر اس میں جو ہے کوئی سائیکولوجیکل ٹیم انوالو ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں اور آخر میں کیا ڈائگنوسس نکلتا ہے. پرسنالٹی ٹریٹس میں غصہ ہونا یا امپلسیوٹی ہونا، اس میں جو ہے اس چیز کو نا قانون میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے ایسے لوگوں کے بیہیویئر کے پیچھے کہ لیٹ سے ان کا سائیکوٹک بریک ڈاؤن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے، یا وہ ان کا جو ہے ریالٹی سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا اور اس میں انہوں نے ایسا کوئی ایکٹ کیا ہے، تو پھر وہ یقیناً قانون کی گرفت سے بچ سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے سزا کی، تو سزا یقیناً ملنی چاہیے کیونکہ سزا کا نام ملنا ہی ایسے بیہیویئرس کو اور ایسے رویوں کو جو ہے پروان چڑھاتا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ظاہر بچی کے سر پہ زخم ہے اور علاج نہیں کروایا جا رہا، یہاں تک کہ کیڑے پڑ گئے ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بازوؤں کی اور بازو جو ہے وہ جڑوائے نہیں جا رہے بچی کے. تو یہ کیسی نفسیاتی جنگ ہوگی جس سے بچی گزری ہے؟ بلڈ پریشر لو ہے، مطلب خوراک کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا، بچی ڈری ہوئی بھی ہے، سہمی ہوئی بھی ہے، آپریشن ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، اتنا پریشر ہے اس بچی کے اوپر، اتنا ڈری اور سہمی ہوئی ہے وہ بچی. تو یہ فرمائیے گا کہ وہ کیسے نفسیاتی مسائل یا کیسی نفسیاتی جنگ سے گزری ہوگی اس سارے عرصے میں جب وہ ان درندوں کے گھر میں ہوگی. دیکھیے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچی یقیناً مستقل ایک شدید خوف کا شکار ہوگی، پھر پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے، وہ کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی. تو اس طرح کی سچویشن میں ایک پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس جو ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے جس میں بہت شدید خوف، نیند نہ آنا، ٹھیک ہے، اور ڈپریشن کی کیفیت ہونا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر ایک ہر وقت انسان جو ہے شدید اسٹریس میں رہتا ہے، ایک سمجھیں آپ سروائیول موڈ میں رہتا ہے کہ باڈی بھی جو ہے وہ ہر وقت اپنی ایج پہ کام کر رہی ہے، وہ جو ہے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے، کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، موڈ جو ہے بہت لو رہتا ہے، اور خوف کا شکار، شدید خوف، جو کہ ایک فیوچر میں اس کی پرسنالٹی کو بھی بہت بری طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ. بس ایک بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسی موضوع پر بات چیت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ہم ذرا بات کر رہے ہیں رضوانہ تشدد کیس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ سارم برنی صاحب موجود ہیں. ہم نے بات کی جو والد ہیں بچی کے، ان سے ماہر نفسیات ربیہ فاروقی صاحبہ موجود ہیں، پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک قانونی نقطہ نظر تھا اس حوالے سے ہم نے ایڈوکیٹ صاحب سے، وسیم رضا نقوی ایڈوکیٹ صاحب سے بھی بات کی، اور ہم لاہور میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سے بھی بات کریں گے. سارم برنی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس سیگمنٹ میں. سارم بھائی ذرا مجھے بتائیے گا، یہ سوال میں نے ربیہ فاروقی صاحبہ سے بھی کیا جو ماہر نفسیات ہیں، کہ آپ کے نزدیک، کیونکہ ظاہر آپ کا بڑا ایکسپوجر ہے اس حوالے سے، اس طرح کے لوگوں سے ملاقات کرنا، روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا یہ سول جج کی بیوی ہونے کا تکبر اور غرور ہے؟ اس سے پہلے بھی کیونکہ جج صاحب کی اہلیہ کی طرف سے بچی پر طیبہ جو تشدد کیس تھا وہ سامنے آ چکا، تو کیا یہ اس طرح کا رویہ ہے کہ شوہر اگر طاقتور ہے، کوئی خانوادہ یا خاندان خود کو ایک طاقتور خاندان تصور کرتا ہے تو اس کو یہ ایک رونت ہے کہ جی ٹھیک ہے کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ والا معاملہ ہے آپ کے خیال میں، یا معاشرتی رویے ہیں ہمارے مجموعی طور پر کہ ہم زر خرید غلام ہی سمجھنے لگتے ہیں اپنے ملازمین کو یا اپنے ماتحتوں کو؟ اقرار بھائی سچ پوچھے تو ہم لوگ وہ حکمرانوں کو چور کہہ کے اپنے آپ کو ایماندار بتا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اچھا بتا کے بیٹھ جاتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اس معاشرے کی جو پرابلم ہے وہ یہی پرابلم ہے، طاقت، اقتدار، وہ جس کے پاس جہاں پہ ہے وہ اس کو مس یوز کر رہا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ مس یوز کی جا رہی ہے. انسان کو اگر یہ پتا ہو کہ طاقت میری محدود ہے
اس سے اگر آگے ہم بڑھے تو ہم سزا کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر اس کے اندر رہے تو اور کسی نے برا کیا تو وہ سزا کی طرف چلا جائے گا، تو یقیناً ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. لیکن کیونکہ انصاف اس معاشرے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انصاف اس معاشرے میں نہیں مل رہا. یہاں انصاف بک رہا ہے یا طاقت کے زور پہ کروایا جا رہا ہے. جسے انصاف کہتے ہیں بنا رنگ و نسل، بغیر کسی لالچ عوض کے، وہ یہاں پہ نہیں ہے. سالم بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ظاہر آپ سے بہتر شاید ہی ملک کے نظام انصاف کو کوئی جانتا اور روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں اور اس طرح کے کیسز کی پیروی کرنا، آپ کے خیال میں رضوانہ کے کیس میں انصاف ہوگا؟ جو ملک کی نظام کا ڈھانچہ ہے انصاف کا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ رضوانہ کے کیس میں انصاف ہوگا، یا اس طرح کے کیسز میں آپ نے کسی کو نشان عبرت بنتے ہوئے دیکھا ہے اس سے قبل؟ انصاف تو ہو ہی نہیں سکتا، اور انصاف ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو کمپرومائز ہو جاتے ہیں. جب کمپرومائز ہو جائے گا تو سزا اور جزا کیسے ہوگی؟ جو ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ 5-7 ہزار روپے 10 ہزار روپے مہینے پہ اپنی بچیوں کو سال کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 10-20 لاکھ روپے جب ان کو دیے جائیں گے، اس سے زیادہ رقم دی جائے گی تو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ یا ان کو ڈرایا جائے گا تو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے؟ یقیناً کوئی آئی او جو ہوگا نا پولیس کا، وہی ان کو ڈرائے گا، وہی ان کو بتائے گا، وہی ان کو سمجھائے گا کہاں سے لاؤ گے لاکھوں روپے کے کورٹ کچہری کے لیے، کیوں ان بڑے لوگوں سے جھگڑا لے رہے ہو، مت کرو. وہ ان کا ہمدرد بن کے ان کو سمجھائے گا. اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب کا واقعہ آپ سب کے سامنے، کمپرومائز، دیگر کمپرومائز، ہر ایک کیس کمپرومائز کے نام پہ ختم کر دیا جاتا ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بچوں کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، وہ ان کے ساتھ زیادتی کر کے مار کے پھینکا جا رہا ہے یا اس طریقے سے، ان میں اسٹیٹ کرائم بنا دینا چاہیے. اسٹیٹ کو ہونا چاہیے، کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ڈیٹ پہ اگر نہیں آ رہے تو اس کو کیس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ٹوٹلی اس کی ذمہ داری آئی او کے حوالے ہو اور اسٹیٹ کے حوالے ہو، اور سزا ہو اس میں. صحیح. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب پنجاب کے وزیر صحت، ان سے ہم نے بچی کا کس طرح کا تشدد اس پر ہوا، اس وقت اس کی حالت کیسی ہے، اس کے بارے میں بہت سارے پاکستانی کنسرن ہیں، ہم نے ذرا تفصیل سے پوچھا. ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ نے اس کی جسمانی حالت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتایا، یہ میں بتائیے گا ذہنی طور پر وہ بچی ٹراما کا شکار ہے؟ آئی ایم شیور کہ ظاہر اس کا جواب ہاں میں ہوگا. جس کیفیت سے وہ گزری، جو اس کی حالت ہے، جو ظاہر ہے میں نے بھی ملاقات کی، اور آپ کے خیال میں کب تک مکمل صحت یاب ہو سکتی ہے یہ بچی جسمانی طور پر؟ ذہنی طور پر تو ظاہر ہے کسی بھی بچے کو اس طرح کے ٹراما سے نکلنے میں شاید برسوں لگے، شاید ایک عمر لگ جائے، اللہ کرے کہ وہ جلد نارمل زندگی میں واپس آ جائے. لیکن ذہنی ٹراما کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، اور یہ بھی کہ مکمل صحت یابی انشاءاللہ کب ہو جائے گی پروردگار نے چاہا رضوانہ کی؟ یہ اقرار یہ سب اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ معاشرہ اس کے زخموں پہ صرف ٹی وی پہ دیکھ کے ہم لان تان کر دیں یا کو پریکٹیکلی اس کے لیے کریں. تو اگر ہم صحیح مرہم رکھیں گے اس کے زخموں پہ تو میرا تو یہی خواب ہوگا، یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے کہ یہ ایک دن ڈاکٹر بنے گی، ایک دن وکیل بنے گی، جو اس کا دل ہے وہ بنے گی. ابھی تو وہ یہی کہتی ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. تو اللہ کرے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اور اللہ کرے کہ ہم یہ جواب دیں ایز اے قوم، ایز اے کنٹری، ایز ریلیجن، مسلمان کے طور پہ، کہ ہم نے اس بچی کو جو بھی ہوا وہ بھی ہمارا آپ کا ہی قصور ہے، ہم اس معاشرے کا قصور ہے، اس کے اپنے فیملی کا قصور ہے، اس عورت کا قصور ہے جس نے اس پہ درندگی کی. لیکن اب اس کا جواب ہم اس چیز سے دے کے تھوڑا سا سر اٹھا سکیں گے فخر سے کہ اگر ہم اس کی ریہیبلیٹیشن مل جل کے صحیح کرتے ہیں اور اس کو واقعہ ہی وہی بنا دیں جہاں میری بیٹی یا آپ کی بیٹی بنی. جی ڈاکٹر صاحب یہی سوال ذرا میں ربیہ فاروقی صاحبہ سے بھی کر لیتا ہوں، ماہر نفسیات ہیں. ربیہ صاحبہ، یہ رضوانہ کے کیس میں پرٹیکولرلی جس طرح ہم نے کہا کہ وہ ایک نفسیاتی جنگ سے گزری ہے اس سارے معاملے کے اندر، لیکن نارمل ہونے میں اس بچی کو کتنا وقت لگ سکتا ہے نفسیاتی طور پر؟ جسمانی طور پر تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے بتایا کہ ظاہر وہ کب تک نارملائز ہوگی، کب تک اس کے زخم یا وہ کب تک روبہ صحت ہو جائے گی، لیکن نفسیاتی طور پر یا اس ٹراما سے نکلنے میں اس بچی کو یا نارمل زندگی گزارنے میں اس بچی کو کتنا وقت لگ سکتا ہے ربیہ صاحبہ؟ دیکھیں، یہ جو ایج ہوتی ہے ٹین ایج بہت کروشل ایج ہوتی ہے، اس میں پرسنالٹی یا شخصیت کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے.
اس ایج میں ہونے والے واقعات تا عمر بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، اور اکثر لوگ اگر انہیں صحیح ہیلپ نہ مل سکے تو بہت زیادہ جو ہے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ پوری عمر جو ہے ان پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ فوری طور پر تو ایک پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس جو ہے ایسے لوگوں میں دیکھنے میں آتا ہے، اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں ان کی پرسنالٹی بہت بری طرح، شخصیت بہت متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں شخصیت میں ایک مستقل خوف آ جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ خود سے ایک جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں غصہ اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملے کسی اپنے سے کمزور پہ اس طرح کا کوئی تشدد کرنے کا تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تا عمر یہ ہمت ہی اپنے اندر نہ ڈیولپ کر سکیں کہ وہ کبھی بھی ظلم کے آگے آواز اٹھا سکیں، ان پہ جب بھی ظلم ہوگا وہ اس کے آگے سبمٹ کر دیں گے، اس کے آگے جھک جائیں گے۔ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایسے باقی بچے، ظاہر ہے یہ اس معاشرے کا المیہ ہے کہ اس طرح کے تشدد کے کیسز ہر آئے روز ابھرتے رہتے ہیں، چاہے وہ گھریلو گھر میں بچوں پر تشدد ہو، سوتیلے ماں باپ کی جانب سے تشدد ہو، اسکولوں میں، مدارس میں، اور ظاہر ہے اس طرح کے کیسز میں گھریلو ملازمین کے اوپر۔ اس طرح کے بچوں کے لیے کیا کیا جانا چاہیے جو اس طرح کے نفسیاتی چیلنجز سے گزرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ان کا ایک پراپر جو ہے سائیکیٹرک ایویلویشن ہونی چاہیے۔ اگر ہم صرف اور صرف جو ہے نفسیاتی سے بات کریں نظریے سے تو، اور دیکھنا یہ چاہیے کہ رائٹ ناؤ ان کے سمٹمز کیا ہیں۔ اگر کوئی ایسے سمٹمز ہیں کہ ڈپریشن ہے یا پھر بہت زیادہ اسٹریس ہے کہ وہ بچی اپنی نارمل جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بھی جو ہے انجام نہیں دے پا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے فوری طور پر اس کو دواؤں کی ضرورت ہو۔ اگر دواؤں کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو بھی تھرو ریہیبلیٹیشن یا ہم کہہ سکتے ہیں لانگ ٹرم تھراپی کے تھرو یا کاؤنسلنگ سیشنز کے تھرو، جس میں اس کے اس ٹراما کو ریزالو کیا جائے، اس ٹراما پہ کام کیا جائے، اس میں ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کیا جائے، اس کی جو ٹرامیٹک میموریز ہیں ان پر کام کیا جائے اور اس کو ایک کانسٹنٹ سپورٹ دیا جائے، تو وہ جو ہے اس سے نکل سکتی ہے ٹراما سے، ایک نارمل زندگی کی طرف بھی پھر ایسے بچے جو ہے واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کا ماحول نہ پرووائڈ کیا جائے تو پھر بہت مشکل ہے کہ ایسے لوگ کبھی بھی ایک بالکل نارمل زندگی کی طرف واپس آئیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ربیہ فاروقی صاحبہ، آپ سے ہم نے تفصیل سے بات کی۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، سارم برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارہ احمد صاحبہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن، ان سے ہم بات کریں گے۔ سارم بھائی، مجھے بتائیے گا کہ آپ ایک وکیل بھی ہیں، اگین ٹو ایجوکیٹ، لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم کس عمر کی بچی کو یا بچے کو گھر میں کام کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں قانونی طور پر، پاکستان کا قانون اس اعتبار سے کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، اور تشدد اگر ہوتا ہے خدا نخواستہ بچے یا بچی کے اوپر تو اس کی سزا ممکنہ طور پر میکسیمم کیا ہو سکتی ہے، تاکہ لوگ آگاہ رہیں کہ اس کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑ سکتا ہے ان کو۔ یاد رہے پروگرام کے آخر میں میں طیبہ تشدد کیس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، جو اس سے پہلے اسی نوعیت کا کیس تھا، جج صاحب ہی تھے، جج صاحب کی اہلیہ نے ہی بچی پر تشدد کیا تھا، اس کیس کا کیا بنا تھا، کیا جج صاحب اور ان کی اہلیہ کو کوئی سزا ہو سکی تھی؟ 2016 میں غالباً یہ کیس سامنے آیا تھا یا نہیں؟ تو یہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ یہ سزا کیا ہو سکتی ہے اور قانون میں کیا کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے، گنجائش ہے، یا آپ کے خیال میں قانون ٹھیک ہے اس معاملے کے اندر؟ سارم بھائی دیکھیں، میں تو اس کو کچھ اس طریقے سے کہتا ہوں کہ نماز ہم پہ فرض ہے، ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں، اذان سن کے کتنے لوگ رکتے ہیں نماز کی طرف جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر قانون بنا کر کے جو فرض ہے ہم وہ نہیں کر رہے تو قانون پہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ جب آپ اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے تو امپلیمنٹ ہوگا۔ قانون کچھ بھی بنا کے کتاب میں بند کر دیں، ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ میں نے اپنا حق کیسے لینا ہے اور کدھر سے لینا ہے۔ آپ اس کو امپلیمنٹ کی طرف لائیں۔ آپ ایسے کیسز جب اجاگر ہوتے ہیں تو ان کو سزائیں کر کے دکھائیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کوئی چیمپئن ہے، وہ جج ہے، وہ وکیل ہے، وہ پولیس والا ہے۔ جہاں کسی نے غلط یا کرائم کیا ہے اس کی سخت ترین سزا کر کے دکھائیں، عوام کے سامنے لائیں، تب پتہ چلے گا ہاں قانون ہے اور سزا ہوگی۔ لیکن افسوس ہمارے یہاں مظلومیت تو بتا دی جاتی ہے، مظلوم کو بتا دیا جاتا ہے، لیکن ظالم کو نہیں دکھایا جاتا کہ اس کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کو سزا نہیں ہوتی۔ سر بھائی، تھینک یو سو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ سارہ احمد صاحبہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سارہ صاحبہ، آپ کے پاس تو ظاہر ہے متعدد بچے بچیاں اس طرح کے تشدد کا شکار لائے جاتے ہیں، جو مختلف جو پناہ گاہیں کہہ لیجئے، جو بیوروز ہیں جہاں پہ بچوں کو رکھا جاتا ہے۔
آپ سے بہتر شاید کوئی بتا سکے کہ اس طرح کے تشدد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں، اقرار سب سے پہلے تو بہت زیادہ اسٹرانگلی کنڈیم کروں گی جو واقعہ پیش آیا. بروٹلی ٹارچر کیا گیا ایک بچی کو جو گھر میں ایک ملازمہ تھی. اور مطلب اس طرح آپ کو پتا ہے ٹی وی پہ جو فوٹیجز آ رہے ہیں وہ الگ بات ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے 2 دن پہلے جنرل ہاسپٹل لاہور میں جا کے میں اس بچی سے ملی ہوں، اس کے والدین سے ملی ہوں. تو وہ بچی جو ہے اس کی حالت واقعی میں کافی خراب ہے. اس کو اتنے وونڈز آئے ہیں کہ نہ صرف فریکچرز ہیں لیکن مجھے پتا چلا کہ اس کی آنکھوں میں انگلیاں ڈالی گئی ہیں، اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی. اور ڈسپائٹ کے پین کلرز لگے ہوئے تھے تھرو ڈرپ، لیکن وہ پھر بھی شور کر رہی تھی کیونکہ اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو اس کا بہت برا حال ہے. اور یہ دیکھ کے جو ہے نا کہیں سے ہی نہیں لگتا کہ کوئی سین دماغ کا آدمی، کوئی نارمل ایک مینٹل سٹیٹ والا جو ہے وہ اس طرح کا تشدد کر سکے کسی کے ساتھ. یہ کوئی جانور ہی ہوگا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہے. بالکل. سارا صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیا یہ ممکن ہے کبھی کہ کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا طریقہ کار وضع کر لیا جائے کہ گھروں میں جا کے اس طرح کے بچے اور بچیوں کی ریگولر بنیادوں پر کوئی انسپیکشن ہو سکتی ہو؟ کچھ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں ہمارا جب اگر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے قانون کی بات کی جائے، ہمارا تو بہت چھوٹا سا ایک ادارہ ہے ود ویری لمیٹڈ ریسورسز، بٹ ہمارے قانون میں یہ نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی بچہ کہیں ملازمت کرے تو گھر جا کے سرچ وارنٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم جا کے چیک کر سکیں کہ کوئی بچہ ہے یا نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. سارا احمد ہمارے ساتھ موجود تھی، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی چیئرپرسن. اینڈ اگین ہم آپ کو بڑی اچھی چیز بتانے والے ہیں اس پروگرام کے اختتام پر. طیبہ تشدد کیس کے حوالے سے ابھی ہم رضوانہ تشدد کیس کی بات کر رہے ہیں، ذرا شرعی نقطہ نظر بھی اس پر جانتے ہیں. ہمارے ساتھ معروف عالم دین موجود ہیں. مون صاحب السلام علیکم. یہ ذرا فرما دیجیے گا، آپ کے علم میں ہوگا سول جج کی اہلیہ کی طرف سے ایک بچی پر تشدد کیا گیا. ہم سب جانتے ہیں اسلام شفقت کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے. تو ذرا اس واقعے کے حوالے سے بتائیے گا ہمیں، اس پر آپ کے اپنے احساسات کیا ہیں، دینی اعتبار سے ذرا ہمیں تھوڑا ایجوکیٹ کیجیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرار بھائی، مبینہ طور پر اس حوالے سے یہ جو واقعہ پیش آیا، میں بھرپور اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں. اور یہ سفاکانہ اور دردناک قسم کا جو واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے کسی قسم کی بھی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ملتی. اور خاص طور پر میں شریعہ پوائنٹ آف ویو سے 2-3 گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیں کہ اگر ہم شریعت کے اندر دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اگر کوئی خادمہ یا کوئی خادم اس سے اگر کوئی غلطی واقع ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پوچھا، خاموش رہے. دوسری مرتبہ پوچھا، خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اس حوالے سے کیا ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر 70 مرتبہ بھی اگر کوئی غلطی واقع ہو تو اس پر بھی درگزر والا معاملہ رکھنا چاہیے. تو شریعہ پوائنٹ آف ویو سے اس حوالے سے قطعاً شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی خادمہ پر یا ماتحت افراد پر ہاتھ اٹھایا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جاتے جاتے پردہ فرماتے بھی، اور اس دنیا سے جب وہ پردہ فرما رہے تھے جاتے جاتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلقین فرمائی کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. وما ملکت ایمانکم، کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. تو شریعت کے اعتبار سے کسی قسم کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. علامہ صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ ظاہر ملکی قانون میں تو ایک عمر متعین ہے کہ اس عمر سے زیادہ کسی بھی بچے یا بچی کو آپ اس عمر سے کم گھریلو ملازم نہیں رکھ سکتے یا کام پر نہیں رکھ سکتے. دین اس اعتبار سے کوئی حد مقرر کرتا ہے؟ شریعت اس اعتبار سے ہمیں کچھ بتلاتی ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے اقرار بھائی. عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کم سن جو بچیاں ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کو ملازمت کے طور پر یا خدمت کے طور پر اپنے گھروں کے اندر رکھ لیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے واضح طور پر شریعت کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تربیت کے حوالے سے یا اسی طرح تعلیم کے حوالے سے اگر اس کو اپنے گھر میں رکھا جائے یا کوئی اس طرح کا نظم ہو کہ وہ بچہ یا بچی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہو
اور اپنے اسکلز بھی جو ہے نا وہ ہنر بھی سیکھ رہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ گھر میں جاب کرتی ہے، پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے یا کام کرتی ہے تو اس کی تو اجازت ملتی ہے، لیکن مکمل طور پر تعلیم سے اس بچی کو ہٹا دیا جائے اور پھر اس کو گھر کے اندر ملازمہ رکھا جائے یا اس کو خادمہ رکھا جائے اور اس کی تعلیم کی فکر نہ کی جائے، اس کی اسکلز اس کو انہینس نہ کیے جائے، تو اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بچی کی خالہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ظاہر اردو میں بات کرنا ضرور مشکل ہے۔ میں نے دسنا کہ بس ایک ہی سوال تھوڑے کولوں کہ بڑا پیار ہوندا ہے عام طور تے بھانجیاں دے نال، تے رضوانہ دا تہاڈا تعلق کیسا سی؟ کیسی بچی ہے؟ تشدد اودے تے ہویا، والد دے نال اسی گفتگو کیتی، اودے دسیا انہوں نے کہ کس طرح انہوں تکلیف دا سامنا کرنا پیا، لیکن تسی بچی دی ذرا اودی معصومیت دے حوالے نال، اودیاں عادتاں دے حوالے نال اگر کچھ دسنا چاہو سامنے تے۔ بچی ساڈی بہت اچھی آ، سن سرگودے دے وڑیچ ہاں، 1 مہینے ساڈے نال 3 واری گل ہوئی اودے نال۔ پھر جی عید والے دن جیڑی ہے عید گئی، وہ جج تے جج دی بیگم آئی ایتھے سرگودے، بچی نو اتے اندر 3 منزلی ڈک کے آئی آ، تے آئی اسی پوچھیا بھی ساڈی بچی نہیں آئی، کہندی بچی میں تاں نہیں بھیجی تواڈے کول جے بچی تواڈے ول دیکھ کے میرے نال واپس نہیں جائے گی۔ اسی آکھیا ٹھیک آ، اس دن تو اودے نال تشدد کرن شروع ہو گئی، تشدد کرن لگ پئی، اودیاں لتاں باواں دند ہر شے، او جو عورت دا جسم ہوندا نا کوئی اودا نہیں ہوتا خالی جے زخم نہ اٹھے ہوئے۔ تے ساڈی ہن اپیل ہے جو سرگودے چو ایتھے لاہور آئے ہاں، ساڈی واڈیاں نال اپیل لگی آ بھی سانو انصاف لے دے، اسی انصاف لینے ہاں، اسی غریب ہاں، سانو کہندی آ بھی میں بہت امیر ہگی ہاں، تسی 10 سال بھی لڑو تو تواڈا کچھ نہیں بننا، پر سان انصاف ہے، جڑے وڈے ہیں نا عہدے جنہاں نو رب نہ دتے وہ سانو انصاف لے کے دے، اسی انصاف لینا چاہتے ہیں۔ بڑی بڑی مہربانی، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت تو تہاڈے خاندان نو بڑی جلدی کڈے۔ بچی کی دادی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن دادی سے بات کرتے ہیں، والد اور خالہ سے ہماری بات ہو گئی۔ ماجی ذرا تسی دسو گے اس واقعے دے حوالے نال یا کوئی ایسی اپیل جڑی تسی کرنا چاہو حکومت تو، کی لگ رہا ہے تانوں کوئی انصاف ملے گا یا لگ رہا ہے کہ نہیں یہ طاقتور لوگ نے اس معاملے سے انصاف نہیں ہوئے گا؟ بچی تے بڑا انہاں ظلم کیتا، ظلم دی انتہا کیتی ہے، جسم دا کوئی حصہ نہیں جیڑی ہڈی ٹوٹنوں بچی ہوگی۔ سانو انصاف چاہیے، جج جڑے نے بیل دتی ہے نا وہ آ کے بچی دیکھے، او دی روح کمب جائے، جڑا بچی دے ظلم دی انتہا کیتی ہے، اونوں سزائے موت 1 واری کی 3-4 واری سزائے موت دے وہ بھی گھٹ آ، انہاں کس حساب تے بیل دیتی جنانی نے؟ پسلیاں ٹوٹیاں، نک دی ہڈی ٹوٹی، سر دی ہڈی ٹوٹی، بازواں دے موڈیاں دیاں 2 ہڈیاں ٹوٹیاں، پسلیاں 2 ٹوٹیاں، لتاں باواں ٹوٹیاں، پنڈے سارے چ نا کنڈ دے وچ کیڑے پے ہوئے آ، سر چ کیڑے پے ہوئے آ، ڈاکٹر ایتھے اہیں شہر لاہور شہر دے وچ بیٹھے آ، جج بھی تے ایتھے ہی آ نا جنہاں بیل دتی آ بیبی نوں، او آ کے بچی دیکھے، او پھر انصاف کرے۔ ماں جی بہت شکریہ، وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ جلدی اس مصیبت کو تانوں کڈے انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ اس معاملے سے انصاف ہوئے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود، جاوید اکرم صاحب موجود ہیں، وزیر صحت پنجاب۔ ڈاکٹر صاحب بس یہ بچیوں پر تشدد کی بات کر رہے ہیں تو ذرا میرے ذہن میں وہ بھی معاملہ ایک آ گیا، وہ جو ایک سگے باپ بدبخت نے اپنی بچی پر تشدد کیا اور اس کی آنکھیں ہم جانتے ہیں کہ ضائع ہو گئیں، آئس کا نشہ کرتا تھا وہ بدبخت۔ اس واقعے کے حوالے سے بھی ذرا کچھ پلیز اگر ہمارے ناظرین کو آگاہ کر سکیں، اندازہ ہو سکے کہ بچیاں مجموعی طور پر ایک غیر محفوظ ماحول میں ہیں وطن عزیز میں بدقسمتی سے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں بطور ڈاکٹر میں نے کئی ملکوں میں کام کیا، میں نے بہت سارے ٹراما دیکھا، ڈومیسٹک ٹراما UK میں دیکھا، US میں دیکھا، پاکستان میں بھی دیکھا، لیکن اگر مجھ سے آپ یہ پوچھیں گے کہ کوئی ورسٹ انسیڈنٹس بتائیں جو ورسٹ ہے، تو وہ یہ جو ہماری کل ہی ایک اور مرجا گئی ہے جس کا نام ایمن ہے، تو 13 سالہ کی بچی ہے، جہاں پہ مجھے DPO اور میں ان DPO صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں، سہیرا صاحب کو، عیسیٰ سہیرا کو، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا
اور انہوں نے مجھے بتایا، اور مجھے اس وقت بالکل یقین نہیں آیا کہ جو سٹوری دے رہے تھے کہ اس کا اپنا سگا باپ، میں نے کہا شاید اس کی ماں نے دوسری شادی کی ہے تو کوئی اور باپ ہو سکتا ہے. اس نے کہا نہیں، ایک ہی شادی اور اسی کا باپ ہے. ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے آپ ایک والد کی حیثیت سے اور پھر جس طرح سے آپ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے کیسز کو دیکھتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں بچوں کو، بچیوں کو، ان پر تشدد کے حوالے سے، اس پر جو قانون ہے اس کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اطمینان بخش ہے آپ کے خیال میں؟ مزید کچھ کرنے کی اس پر ذرا اگر آپ کوئی اپنا فائنل کامنٹ پلیز دے سکیں. دیکھیں، بچی جو ہے وہ اس وقت بہتر ہے. ہم نے اس کو ICU میں رکھا ہوا ہے اور اس میں خون کی بھی شدید کمی تھی، پلیٹلیٹس کی بہت کمی تھی، اور انفیکشن کی وجہ سے اس کی جو بون میرو، جو گوتا جہاں سے بلڈ بنتا ہے، وہ بھی بہت بری طرح سپریسڈ ہے. اس کی بون میرو بایوپسی بھی کی، سب کچھ کیا جو ہم کر سکتے تھے، CT اسکینز بھی کیے. اور بچی بہت پیاری بچی، اور سب بچی پیاری ہوتی ہیں، بہت اچھا رسپانس دیتی ہے. جب اس کو میں نے کہا اب آپ پڑھو گی، ہم اس کو پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ، کیونکہ اگر اس کے ماں باپ نہیں بن سکے تو ہمارا فرض ہے، کم از کم میرا فرض ہے نوٹس میں آ گیا، کیونکہ میرے پاس بیت المال اور سوشل ویلفیئر بھی ہے، تو ہمارے اپنے سکولز بھی ہیں، اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی بہت اچھے ہیں، چاہے وہ چمن کی صورت میں ہیں اور بھی بے انتہا ہیں. ہم اس میں اس کو انشاءاللہ اس قابل بنائیں گے کہ ہم پاکستان کو اور اس کے ماں باپ کو اس پہ فخر ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی. اور اب وہ کافی بہتر ہے، بلڈ لگا ہے اس کو، پلیٹلیٹس کی ایک کنسنٹریٹ بھی لگا ہے، اور بہت ساری اینٹی بایوٹک مل رہی ہیں. اور اس وقت اب وہ میرا خیال ہے ICU سے انشاءاللہ نکل پائے گی، لیکن ابھی ہم خود ذرا محتاط طریقے سے اس کو وہیں رکھ رہے ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ ودن، اور جس مینٹل ٹارچر سے گزری ہے تو ظاہر ہے اس کو سیکیٹرک اور سائیکالوجسٹ بھی دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک another 2 weeks انشاءاللہ she will be going to our school انشاءاللہ. ہم یہی امید کرتے ہیں، اور یہ اس کا جو بھی ہوا ہمارے ساتھ، اس کا حل یہی ہے. صرف ہم تبھی سر اٹھا سکیں گے جب اس بچی کو جو زندہ رہنے کا حق ہے، جس طرح اس کا بچوں کا رہنا ہے، جس طرح میری بیٹی زندہ رہی ہے، اسی طرح اس کو رہنا ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. اینڈ ونس اگین ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی ٹیم کو جو اس وقت اس بچی کی زندگی بچانے میں مصروف ہے، انہیں کامیابی عطا فرمائے. آپ سب احباب سے درخواست کہ آپ پلیز دعا کیجئے ان مقدس ایام میں، بالخصوص اس بچی کی صحت یابی کے لیے. حوصلہ افزا بات یہ ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ہم بہت سارے معاملات میں بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے اس طرح کا واقعہ ہونا ہی اٹ سیلف ایک مایوسی کا معاملہ ہے. لیکن اس سے پہلے بھی طیبہ تشدد کیس منظر عام پر آ چکا. کیس کی نوعیت ایسی ہی تھی، جج صاحب تھے، جج کی اہلیہ نے تشدد کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیس میں جج صاحب اور جج صاحب کی اہلیہ کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور وہ سزا انہوں نے کافی حد تک بھگتی، تا وقت یہ کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کی سزا کو کم کر کے 1 سال کر دیا. یعنی کم سے کم 1 سال کی سزا جیل میں جج صاحب اور ان کی اہلیہ نے کاٹی معصوم طیبہ پر تشدد کے حوالے سے. آپ طیبہ ٹارچر کیس یا طیبہ تشدد کیس اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئیں گی. سو مایوسی کی بات نہیں ہے، آواز بلند کرنا، پریشر بنانا ہم پر فرض ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ جس عہد میں اس وقت ہم ہیں اس میں کسی عدالت کو، کسی حکومت کو، کسی منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، چیف منسٹر کو، وفاقی وزیر کو، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس معاملے کو پرسو کرے جیسے اس معاملے کو پرسو کرنے کا حق ہے. جیسے اس معاملے میں تشدد ہوا، اس معاملے میں اتھارٹیز کو جیسے فعال ہونا چاہیے تھا، ویسے بدقسمتی سے اتھارٹیز فعال نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی ذات جانے، بروز محشر ان سے سوال ہوگا، آپ سے اور مجھ سے سوال ہوگا کہ کیا ہم نے اس معصوم بچی کے لیے آواز اٹھائی؟ ہم اس معصوم بچی کے لیے جو کر سکتے تھے کیا وہ ہم نے کیا؟ ہم نے اپنی جواب دہی کا سوچنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ ہمارا جواب ہوگا کہ پروردگار ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. سو آپ سب سے درخواست، اس بچی کے انصاف کے لیے آواز اٹھاتے رہیے جب تک اسے انصاف ملے، اور اس کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتے رہیے. اللہ حافظ. ناصر، پاکستان زندہ باد.